بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ جو کہ جلیل القدر تابعین کی آپ نے خدمت کی ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ آپ تابعین میں سے ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ آپ تبع تابعین میں سے ہیں۔ آپ عامل بھی ہیں، عارف بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ببرکات پر توکل کرنے والے ہیں، اور آپ قناعت پسند بھی ہیں، اور اپنے وقت میں آپ اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ آپ کو طریقت اور شریعت کا ماہر بھی کہا جاتا ہے۔ ریاضت میں آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ روٹی کو پانی کے اندر بھگو کر کھایا کرتے تھے، اور آپ کے پاس جو شخص بھی آتا تھا آپ اس کو صبر اور جناب مخلوق سے بے نیاز ہونے کی تلقین فرماتے تھے۔ حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جناب مجھے وصیت فرمائیں۔ تو سبحان اللہ، آپ نے کیا وصیت فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا و آخرت سے بے نیاز ہو جا، یعنی دنیا کے معاملات بھی آخرت کے معاملات بھی اللہ پر چھوڑ دے، تو اس سے بے نیاز ہو جا۔ اور فرمایا کہ کسی شخص سے طمع و لالچ نہ رکھ، اور فرمایا کہ تمام دنیا کو تو محتاج سمجھ لے، کہ ساری دنیا جو ہے یہ اللہ کی محتاج ہے، پھر اللہ تعالیٰ تجھے غنی بھی بنا دے گا اور بادشاہ بھی بنا دے گا۔ اور ایک مرتبہ حضرت محمد واسع نے حضرت مالک بن دینار کو فرمایا کہ اے مالک بن دینار، کہ زبان کی حفاظت کرنا یہ دنیا کی مال اور دولت کی حفاظت کرنے سے زیادہ مشکل ہے، یعنی زبان کو گناہوں سے، غیبت سے، چغلخوری سے، عیب جوئی سے محفوظ رکھنا یہ مال اور دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ اور حضرت مالک بن دینار کے ساتھ آپ کو بہت جناب پیار کا اور بڑے جناب محبت کا تعلق اور رشتہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ کا بیٹا جو ہے بڑے مغرورانہ انداز میں چل رہا تھا، تو جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اصلیت کو جانتا ہے کہ تو کون ہے؟ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ وہ تکبرانہ انداز میں چل رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ تیری اصلیت کیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے تیری ماں کو چند درہم کے عوض خرید لیا تھا، کہ چند درہم میں نے دیے تھے تیری ماں کے، اور اس کو میں نے خریدا تھا اور پھر اس کے بعد نکاح کیا تھا۔ یہ تیری ماں کی کیفیت اور حیثیت ہے، اور تیرا باپ جو ہے عاجزی دیکھے گا۔ فرمایا کہ تو اتنا تکبر کرتا ہے، حالانکہ تیرا باپ جو ہے وہ دنیا میں سب سے بدتر شخص ہے۔ فرمایا کہ اس کے باوجود بھی تو اس قدر مغرور ہے، کیوں ہے اس قدر مغرور؟ یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا حال کیسا ہوگا کہ جس کی عمر تو گھٹتی جا رہی ہو اور جس کے گناہ بڑھ رہے ہوں۔ اور آپ کا یہ قول یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ صادق، یعنی جو اپنے آپ کو صادق کہے، سچا کہے، صادق اس وقت تک صادق نہیں ہو سکتا، صادق اس وقت تک صادق نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا نہ ہو۔ جس وقت انسان کے دل کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے پھر وہ صادق بھی بن جاتا ہے، بلکہ فرمایا کہ پھر وہ مومن صادق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلاف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔